اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ آج تو اتنی بڑی خوشی ہے کہ تمام سادات کا وجود اسی خوشی کے سبب سے، لہٰذا میں سادات اکرام سے تو خاص گزارش کروں گا، اور ہم تمام ہی جتنے بھی مولا کے محبین ہیں وہ سب مولا ان کے روحانی باپ ہیں، پوری امت کے روحانی باپ ہیں، لہٰذا ان کے فرزند آخری حجت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارک فجر قرآن کا سورہ نمبر 89 ہے، اور ہم نے اس کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا اختتام ان معروف آیات پر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس سورے کا اختتام ان جملوں پر ہے جو معمولاً ہم مصائب کے موقع پہ پڑھتے ہیں۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ندائے پروردگار، ندائے قدرت آئی تھی میدان کربلا میں، اور اس ندا کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا تھا، اور اس کے بعد فوجیوں کا حملہ، ان بھاگے ہوئے یزیدیوں کا حملہ پھر سے شروع ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر منتج ہوا، تو اس کا تعلق مصائب سے بنتا ہے۔ لیکن آج ہماری گفتگو فضائل پر ہے، خوشی کا موقع ہے، اور سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیات پر ہے۔ ہم نے سرنامہ کلام میں ان 4 آیات کو پڑھا ہے، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 آیات کا تعلق ماہ ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں سے بھی ہے، جس میں ہم ابھی گزر رہے ہیں، اور انہی 4 آیات کا تعلق عقد مولا علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما سے بھی ہے، لہٰذا دونوں موضوع ان 4 آیات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے والفجر، فجر کی قسم، لیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ والشفع والوتر، اور ایون اور آڈ کی قسم، یعنی جفت اور طاق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ آپ تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں جا کے اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کی جب بات ہوئی تو اس سے مراد روایات میں آیا ہے کہ ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اگرچہ کہ اس کی مختلف اور تعویل بھی کی گئی ہیں، مثلا والفجر، ایک فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم جو محرم الحرام پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ اس کی تعویل اس اعتبار سے بھی کی گئی ہے کہ محرم کا عشرہ ہے، لیکن تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں جو روایت موجود ہے اور بھی کچھ مقامات پر ہے، اس میں یہ بھی مراد ہے کہ ابتدائی ذی الحج کے 10 ایام، جس میں سے آج پہلی ذی الحجۃ الحرام ہے،
یہ 10 دن بہت اہم ہے معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے. آج ابتدا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا سی بات کی جائے. بلکہ عرفاء اور بزرگان کہتے ہیں کہ اس ایک ماہ میں، ماہ ذی الحج میں، ہم 100 سال کا سفر معنوی طے کر سکتے ہیں. یعنی 30 دن اتنے اہم ہیں، ان میں سے بالخصوص 10 دن اتنے اہم ہیں، جو کہ اس میں عرفہ بھی ہے، پھر روزے عید ضحیٰ بھی ہے، اور اس کے عبادات بھی، کچھ اعمال بھی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم ان ایام میں 100 سال کا معنوی سفر طے کر سکتے ہیں، بشرطہا و شروطہا، شرطوں اور شرائط کے ساتھ. اس لیے کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جو خود امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، آپ نے بار بار حدیث سلسلۃ الذہب کو سن لیا. مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس پہ آپ نے سن لیا کہ خود خدائے متعال نے جو کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اس قلعے میں بھی آنے کے لیے اور عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. تو ظاہر ہے کہ شرائط تو ہمیں میٹ کرنے، کنڈیشنز میٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو سینکڑوں سال کا معنوی سفر چند دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آپ کے سامنے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ان آیات کا تعلق حضرت مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد سے کیسے ہے، تاکہ ایک روایت اس پر بھی آ جائے. پھر ہم دوبارہ ان 10 دنوں پر آتے ہیں اور اختتام جشن کا پھر عقد مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر کریں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت تفسیر برہان میں جلد نمبر 5 میں، آیات ذہن میں رکھیے گا. ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، ایون کی قسم، آڈ کی قسم. ایون یعنی 2 جو ساتھ میں ہوتے ہیں، آڈ 1 2 ایون آپ جانتے ہیں. اور اس رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کی تعویل میں کہ الفجر هو القائم، یہ جو اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے، فجر ایک خاص تازگی کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، کہ اس فجر سے مراد قائم آل محمد ہے، امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی قسم کھا کر اس سورہ کا آغاز کر رہا ہے. کتنا خوبصورت ہے جس سورہ کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام کی قسم سے اور جس کا اختتام حسین کے نفس مطمئن پر ہے. ایک الگ سے پھر موضوع ہے کہ حضرت حجت اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں کیا کیا شباہتیں. یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے جس پر اس وقت ہمیں گفتگو نہیں کرنی، لیکن میں سورہ کی لطافت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آغاز امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر، اختتام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ذکر پر. تو والفجر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر سے مراد قائم آل محمد ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد تعویل، دیکھیں اس کی تفسیر ہم نے عرض کر دیا کہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، لیکن تعویل بھی ہے اسی حدیث میں. اس کی تعویل 10 راتوں سے مراد 10 ائمہ ہیں. ابھی بہت غور کیجئے گا، امام 12 ہیں، ان میں سے ایک حضرت قائم کا ذکر ہو گیا کہ آغاز ہی ان کے نام سے، ان سے قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہا ہے کہ والفجر یعنی قائم کی قسم. اس کے بعد 11 امام رہ جاتے ہیں، لیکن امام نے یہاں فرمایا کہ 10 راتوں کا جو اللہ نے ذکر کیا اس سے مراد 10 امام ہے، 11 نہیں، 10 امام ہے. کون سے 10 امام؟ اس میں بڑی خوبصورت تعبیر ہے، من الحسن الی الحسن، پہلے حسن سے آخری حسن تک. سبحان اللہ. سلسلہ امامت کے پہلے حسن ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، سلسلہ امامت کے آخری حسن ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مقصود ہے وہ ہے من الحسن الی الحسن، حسن مجتبی سے حسن عسکری علیہ السلام تک. 11 امام ہو گئے. اب ایک خود حضرت قائم، پھر امام حسن نے مجتبی سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. والشفع، اور ایون کی قسم. شفع کہتے ہیں جو 2 ہوں، ایک جیسے 2 ہوں. کاش میری بات پہنچ سکے. اسی لیے عدد 2 کو جفت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک اور ایک دونوں سے مل کر 2 بنتا ہے، اس لیے ایون کہتے ہیں نا، اسے برابر ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم یا زیادہ ہو تو پھر وہ 2 نہیں ہو سکتا، وہ 2 نہیں ہو سکتا. دونوں ایک ایک برابر سے ہوں گے تب جا کر ایون بنیں گے. والشفع، 2 برابر کی قسم. مولا نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس ایک مولا کی حدیث کے ایک جملے میں مولا کائنات اور بی بی کے عقد کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ تفصیل کی جانب مکمل ایک اشارہ ہو گیا. ایسا احسن اشارہ کہ جس سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں کیسے برابر کا ہے علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو. والشفع، جفت کی قسم جو 2 برابر کے ہیں، علی اور زہرا، امام نے فرمایا. تو فجر کی قسم قائم آل محمد، 10 راتوں کی قسم امام حسن مجتبی سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. شفع کی قسم یعنی مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہما. اور پھر آگے رہ گیا والوتر، اور ایک تنہا کی بھی قسم. فرمایا هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا تو پھر خدا ہے، یعنی خدا خود اپنی قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم. واللیل اذا یسر، 4تھی آیت
آپ لطف محسوس کریں گے اس تعویل کو سن کر امام کی جانب سے کہ ایک رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے، امام نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس طرف کہ جب ہر ظالم حکومت ختم ہو جائے گی اور گزرنے لگے گی تب قائم آل محمد کی حکومت قائم ہو جائے گی. رات جب ڈھل جاتی ہے تو پھر صبح نمودار ہوتی ہے، لہٰذا فجر سے مراد قائم آل محمد ہے. سبحان اللہ، ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یعنی اب میں تعویل کے اعتبار سے اگر ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ قائم آل محمد کی قسم، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ کی قسم، مولائے کائنات اور سیدہ کونین جیسی دو برابر کی ہستیوں کی قسم، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اور اس رات کی قسم کہ جب وہ ڈھل رہی ہے تو پھر قائم آل محمد کی حکومت قائم ہو رہی ہے. یہ ہے سورہ فجر، جس کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بات واضح ہو گئی. ایک اور مل کے صلوات بید خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو واضح ہو گیا ان آیات کا تعلق مولا کائنات اور بی بی کے عقد سے بھی بنا، اور انہی آیات میں جو 10 راتوں سے مراد تفسیر اس کی ذی الحج کے 10 ایام ہے، اس سے بھی بنا. اس لیے ہم نے سرنامہ کلام میں اس آیت کو پڑھا کہ دونوں موضوعات کا احاطہ رکھتی ہے یہ آیات. اور جو ذی الحج کے 10 ایام ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 24، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کچھ معین دن ایسے ہیں کہ اللہ کو خاص طرح سے اس میں یاد کرو ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے سے جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور رزق عطا کی. تو یہ جو ایام میں معلومات قرآن میں کہا ہے کہ خاص ایام، یہ کون سے خاص ایام ہے؟ آگے پھر کہا کہ اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو تنگدست محتاج فقیر ہیں انہیں بھی کھلاؤ. تو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اسی طرح سے نا کہ انسان جو غریبوں تک، محتاجوں تک اس قربانی کے گوشت کو پہنچا سکے. البتہ اس میں خود تاکید کی گئی ہے اور باعث ثواب ہے کہ خود بھی کھائیے قربانی کا گوشت. تو دیکھیں آپ جتنا تقسیم کرنا چاہیں تقسیم بھی کیجئے. بعض لوگ یہ سوال بھی آپ آج کل بہت کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم 3 حصے، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے، کہ مولانا صاحب قربانی کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا، تو یہاں شاید کوئی غریب میسر نہیں آ رہا کہ ہم انہیں دے سکیں. جبکہ ان معنوں میں غریب کے جو سب کانٹیننٹ میں ہو وہ تو شاید آپ کو یہاں پر اس طرح سے نہ ملے، لیکن ویسے بہرحال ڈیزرونگ افراد یہاں پر بھی موجود ہیں، ڈھونڈنے والے انہیں جانتے ہیں، مدد کرنے والے جانتے ہیں. رشتہ دار مولانا صاحب یہاں نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے یہ جو فقہی مسائل کی طرف اس وقت نہیں جا رہا، لیکن بنیادی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو حج کی واجب قربانی ہوتی ہے اس میں اس طریقے سے حصے کیے جاتے ہیں کہ ایک اپنا حصہ جو معروف طریقہ کار اس کے مطابق کہ اپنا حصہ بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، اور غربا کا حصہ بھی ہے. لیکن وہ قربانی جو مستحب ہے، جو آپ اپنے شہر میں کر رہے ہیں، فقہ جعفریہ کے مطابق قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگرچہ کہ آپ نے حج کر بھی لیا اور حج کے موقع پر قربانی انجام دے دی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حج کے بعد پھر ہر سال قربانی واجب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں، مستحب تاکیدی ہے، ضرور انجام دینا چاہیے جو صاحب استطاعت ہے، لیکن بہرحال مستحب ہے. تو جو مستحب قربانی ہے اس میں ان 3 حصوں کی قید نہیں ہے کہ اپنا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، غریبوں کا حصہ، یہ ڈیوائیڈ کیا جائے تبھی جا کر وہ قربانی صحیح ہوگی. نہ، یہ واجب نہیں ہے شرعاً. آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، لیکن آپ 2 حصے بھی کر سکتے ہیں، اپنا حصہ اور غریب مستحقین کا حصہ. 2 حصے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ. ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں سب کا سب. بعض لوگ فریج وغیرہ پاکستان میں بالخصوص اس کی سیل بہت بڑھ جاتی ہے عید قربان سے پہلے. خیر آج کل اب کورونا کے حالات کی وجہ سے مجھے علم نہیں ہے کہ کتنی قربانی ہو پائے گی، اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بہرحال کہ مولانا صاحب اسی طریقے سے دھوم دھام سے جاری ہے سلسلہ. تو جس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ گلیاں یا تو پوری یا کم سے کم پونی بلاک ہو جاتی ہیں. تو وہ گائے اور بکریاں تو وہاں پر ان گلیوں میں آسانی کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں، لیکن بیچارہ انسان اسے گزرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر نور علی نور، اگر میں یہ لفظ کہہ سکوں یہاں پر، تو وہاں پر کوئی پانی بھی پڑا ہوا ہو تو پھر ایک مومن کے لیے بالخصوص گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو خیر جو حالات ہیں وہ ہم بھی سب وہاں سے گزرے ہیں اور سارے معاملات میں، اور جب کبھی انشاءاللہ دوبارہ پہنچیں گے وہاں پر اور عید الاضحیٰ وہاں کریں گے تو انہی حالات میں ایک انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے، بچوں کی بھی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پورا اپنا فریج بھر دے اپنے قربانی سے تو کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، قربانی تو شرعاً صحیح ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کھائیے لیکن کچھ نہ کچھ تقسیم بھی کیجیے. اس سے بالکل برخلاف کے بعض لوگ وہ قربانی کو ویسٹ آف ریسورسز سمجھنے لگے. آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے نا ویسٹ آف ریسورس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اتنے پیسے قربانی میں خرچ ہو رہے ہیں، کیا فائدہ. ایک صاحب نے ایک اچھی بات جگہ کہی کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ہوں گے کہ جو اپنے
لیٹسٹ ماڈل کے آئی فون سے فیس بک اور ٹویٹر پر یہ لکھ رہے ہوں گے کہ کاش یہ قربانی کا پیسہ کسی غریب کی شادی پر خرچ ہو جاتا. سبحان اللہ. جس سے فیس بک پر لکھ رہے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پر, وہ لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون ہے ₹1,00,000 کا, اس میں کوئی کمی نہیں کرنی, لیکن کاش قربانی نہ ہوتی اور کسی غریب کی شادی ہو جاتی. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی بالکل غلط ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے جو آداب ہیں ان آداب کا بھی خیال رکھیں. اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا کہ مول صاحب ہم قربانی کے پیسے فقط کسی غریب محتاج کو دے دیں, آپ کو اس صدقے کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جو قربانی کی برکتیں وہ حاصل نہیں ہو پائیں گی. تو قربانی اگر کر سکتے ہیں تو ضرور قربانی انجام دیجیے. یہ خاص ایام جن کا ہم نے سورہ حج کی بھی آیت پڑھی, آیت نمبر 28, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو خاص ایام ہیں یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام ہیں, تو لہٰذا یہ خاص اہمیت کے حامل مصباح المتحجد میں روایت موجود ہے. اچھا, لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ایام العشر, یعنی 10 ذی الحجہ. بہت خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عمل صالح محبوب نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کہ جو ان 10 ایام میں انجام دیا جائے. یہ کتاب الاقبال سید ابن طاؤس نے لکھا اس حدیث کو. تو کوئی عمل اس سے زیادہ باعث فضیلت نہیں ہے اس حدیث کے مطابق, اللہ کو محبوب نہیں ہے جو ان 10 ذی الحج کے ایام میں انجام دیا جائے. لہٰذا آپ کوئی بھی نیکی کیجئے. لہٰذا یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ چند دنوں میں بہت سے معنوی کمالات طے ہو سکتے ہیں. یہ 10 دن ضائع کرنے کے لیے نہیں, ان 10 دنوں میں ہمیں بڑا اہتمام رکھنا ہے. تلاوت قرآن کو بڑھا دیجئے, صلہ رحمی کیجئے, جتنا ہو سکتا ہے رسیدگی کیجئے غریبوں تک اور مستحقین تک, خاص طور پر ان ایام میں قربانی کیجئے, نماز کو پابندی کے ساتھ انجام دیجئے, نماز اول وقت کا خیال کیجئے, حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. یہ تمام اعمال کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس ایک نماز کو انجام دیں جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں ایک خاص وجہ سے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج پہ تشریف لے جاتے ہیں. اس سال تڑپ رہے ہیں مسلمان کہ حج کی سعادت سے محروم رہ گئے. خبروں کے مطابق تقریباً 1000 افراد ہیں ایسے کہ جو حج کر سکیں گے اس وقت فقط. یہ الگ بات ہے کہ قبول اسی کا ہوتا ہے جو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ ہم نے کیا جملہ کہہ دیا کہ قبول اسی کا حج ہوتا ہے جو علی بن ابی طالب کی ولایت کو مانتا ہے. فقط حج نہیں, عبادات ہی اسی کی قبول ہوتی ہیں جو علی کی ولایت کو مانتا ہے. جو علی کی ولایت کو نہ مانے بلکہ دل میں بغض لے کر بیٹھ جائے. جملہ میں یہیں پر آخر میں مجھے کہنا تھا لیکن یہاں پر بھی سنا دیتا ہوں کہ جو مہر سیدہ سلام اللہ علیہا مولا کائنات و بی بی کا ازدواج ہے, اس کا ایک مہر زمینی ہے جو بہت سادہ تھا, ایک مہر آسمانی ہے, اور جو آسمانی مہر ہے اللہ عز و جل نے رکھا وہ ہے زمین, خود زمین مہر سیدہ میں. اور پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا, یہ آپ کو ساری روایات بہار الانوار جلد نمبر 43 میں مل جائیں گی, کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ مہر میں سیدہ کے زمین ہے لہذا کوئی بغض رکھتا ہوا سیدہ سے یا ان کی آل سے اس زمین پر چل رہا ہو تو چونکہ زمین مہر سیدہ میں ہے اس کا چلنا ہی زمین پر حرام ہے. بھائی جس کی ملکیت میں ہے زمین, مہر سیدہ یعنی سیدہ کی ملکیت ہوگی نا زمین, ساری کائنات کی ان کی ملکیت میں, لیکن زمین تو خاص مہر سیدہ میں. جو مہر سیدہ ہے اس میں آپ تصرف, کسی کی ملکیت میں آپ تصرف اس کی اجازت سے کر سکتے ہیں نا. آپ کی پرسنل پراپرٹی پہ میں بغیر اجازت آپ کے نہیں آ سکتا. تو یہاں پرسنل پراپرٹی کی بات ہے کہ پوری زمین ہی سیدہ کا مہر ہے. تو جو زمین پر بغض سیدہ کے ساتھ چل رہا ہے, یہ بات پہنچا دیجئے پاکستان کے ہر جلالی, اور اس سے بالکل ہم وزن ایک لفظ ہے جو حلالی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ اس مقدس ذکر میں وہ لفظ مناسب نہیں لگتا, لیکن آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ جناب مہر سیدہ زمین ہے, تمہارا بولنا حرام ہے, تمہارا چلنا حرام ہے اس زمین پر کہ جو سیدہ کے مہر میں ہے, اگر بغض سیدہ دل میں ہے. باقی عبادات تو چھوڑ دو, تاریخ تو چھوڑ دو. اس وقت جو تم زمین پر ہو, جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں دھرتی پہ جو بوجھ ہو, تم چلنا حرام ہے تمہارا زمین پر, اس لیے کہ زمین مہر سیدہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنا, ایک اور مل کے صلوات بیجیے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ولایت علی جس کے دل میں, اسی کے اعمال قبول ہے, حج اسی کا قبول ہے. لیکن بہرحال جاتے بہت سے مسلمان ہیں. اچھا, حج میں بھی تو زمین پر چلنا ہوتا ہے نا. طواف میں چلتے ہیں یا نہیں چلتے, سعی کے لیے چلتے ہیں یا نہیں چلتے, بہت توجہ کیجیے گا. مکہ سے عرفہ جاتے ہوئے چلتے ہیں یا نہیں چلتے, عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہوئے چلتے ہیں یا نہیں چلتے, مزدلفہ سے منی جاتے ہوئے چلتے ہیں یا نہیں چلتے.
اپنے خیموں سے جب جاتے ہیں شیطان کو کنکر مارنے کے لیے، تو چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ یہ جو چل رہے ہیں مسلمان، اگر کسی کے دل میں بغض سیدہ یا بغض آل سیدہ ہے، حج تو دور کی بات ہے، چلنا حرام ہے تمہارا مینا کی سرزمین پر، چلنا حرام ہے تمہارا خانہ کعبہ کی سرزمین پر، چلنا حرام ہے تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے، حرام اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین مہر سیدہ ہے۔ تو بہرحال 1000 منتخب افراد اس وقت حج کر پائیں گے، جہاں تک ہم نے خبروں میں دیکھا۔ تو بہت سے مومنین وہ جن کے پلان میں تھا کہ انہیں جانا تھا، وہ مس کر رہے ہیں مناسک حج کو، بالخصوص جو ہر سال جایا کرتے تھے، وہ ایک تڑپ رہے ہیں، ان میں کیفیت ہے۔ تو اب جو میں نماز عرض کرنے لگا ہوں، وہ نماز ہے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی، جسے ارشاد فرمایا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خاص وجہ سے اس نماز کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ پہلے نماز سن لیجئے، پھر وجہ بتاتا ہوں کہ صادق علیہ محمد کہتے ہیں کہ ابو جعفر میرے بابا محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت انہی 10 ایام میں سے 7 ذی الحجۃ الحرام، ابھی جو تاریخ آنے والی ہے امام باقر علیہ السلام کی شہادت بھی انشاءاللہ مجلس بھی ہوگی، آپ تک اعلانات پہنچ جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ ذی الحج کی 10 راتوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھو۔ بہت سمپل سی نماز ہے، اگر کیونکہ پہلی رات تو گزر چکی ہے آسٹریلیا اور پاکستان میں، اور آج دوسری رات ہے، تو چاہے آپ نے پہلی رات عمل نہ بھی کیا ہو، چلیں ٹھیک ہے، دوسری شب سے شروع کر دیجیے۔ فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان میں مغرب و عشاء کے درمیان ایک سمپل سی نماز ہے، 2 رکعت نماز، جس کی نیت یہ ہوگی کہ ذی الحج کی 10 راتوں کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ فجر کی طرح تقریباً بالکل نماز ہے، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، باقی نماز عام طریقہ کار کے مطابق ہے۔ صرف ایک فرق یہ ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد جب آپ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیں تو ایک آیت پڑھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، جس میں خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر ہے انہی 10 ایام کا۔ وہ آپ قرآن ساتھ میں رکھ کے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے مومنین کارڈز یوز کر لیتے ہیں، موبائل یوز کر لیتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، بہت مشہور آیت ہے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے، خدا کہہ رہا ہے کہ 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر انہیں مزید 10 دن سے پورا کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو بس آپ کے جو رب کی مدت ہے وہ 40 راتوں کے لیے پوری ہو گئی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے میرے بھائی ہارون، آپ میری قوم میں میرے جانشین بن جائیے گا اور ان کی اصلاح کرتے رہیے گا اور فساد کرنے والوں کا راستہ اختیار نہ کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس آیت کے مطابق اپنا جانشین بنایا۔ خود بخود ذی الحج کی تاریخیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج انشاءاللہ جو سب سے بڑی عید ہے، اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس میں جشن منانے کی کوشش کریں گے، عید ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایک شمس نے قمر کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کی جلن آج تک منافقین اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، اور جس کا بدلہ سید کونین سے لیا گیا اور جس کا انتقام حسین ابن علی سے کربلا میں لیا گیا۔ یہ ایک جملے میں بڑی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں اشارتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اس کا اشارہ بھی اس آیت میں، وہ ذی الحج کی 10 راتوں کا اشارہ بھی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 رات کا وعدہ کیا، 30 رات کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 اور مزید دن کر کے انہیں پورا کر دیا۔ تو یہ جو 10 دن کر کے پورا کیا مزید، یہ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ ذی الحج کے 10 دن تھے، اور بعض نے یوں لکھا ہے کہ اس کا آغاز ذی الحج سے ہوا اور اختتام وہ محرم کے 10ویں دن پر ہوا، تو یہ 40 دن یہ پورے ہو گئے۔ بہرحال جو بھی آپ تفسیر لے لیجئے، لیکن ذی الحج کے 10 دن اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے بھائی ہارون، آپ میرے جانشین بن جائیے۔ 18 ذی الحج سے اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی ہی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جیسے موسیٰ کے جانشین تھے ہارون، ویسے رسول اللہ کے جانشین ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ نماز، اس میں اس آیت کو پڑھیں گے سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد، باقی نماز عام طریقے سے قنوت، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام۔ یہ نماز اس لیے بہت اہم ہے کہ جو 10 راتوں میں نماز کو انجام دے دے، اور اگر ایک رات مس بھی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ پھر بھی ثواب کے حقدار قرار پائیں، کہ حاجیوں کے ثواب اور اعمال میں وہ شخص شریک ہو جائے گا، سبحان اللہ، جو 10 راتوں میں اس نماز کو انجام دے مغرب عشاء کے درمیان۔ تو وہ ہمارے تمام مومنین ساتھی جو حج پہ نہیں جا سکے کورونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے، یا ویسے بھی صاحب استطاعت نہیں اور نہیں جا پاتے، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، سر تسلیم خم رکھیں، اور یہ 10 راتوں تک کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو
حج پہ نہ جاتے ہوئے بھی آپ حاجیوں کے ثواب اور اعمال میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے خاص اس عمل کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ اعمال اور بھی ہیں ابتدائی 10 ایام کے، جن میں سے ایک بڑا اہم عمل ہے کہ ابتدائی 9 دن روزہ رکھنا. عید کے دن تو حرام ہے روزہ رکھنا، لیکن عرفہ میں روزہ رکھنے کی بہت تاکید ہے. اس سے زیادہ تاکید اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے تو دعا پڑھنے کی ہے، لیکن پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک بہت زیادہ تاکید ہے کہ روزہ رکھا جائے. حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دے گا اس شخص کو کہ جو 9 دنوں میں روزہ رکھ لے گا. وہ بھی اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر پہلا دن مس ہو گیا ہے جتنے دن ممکن ہو سکے رکھ سکے. کوئی فرض کیجئے کہ مکمل 9 دن نہ رکھ پائے تو آپ 3 دن رکھ لیجئے، 5 دن رکھ لیجئے، لیکن جتنا ہو سکے وہ ضرور. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگر پوری فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑ بھی نہ دو، کچھ نہ کچھ اختیار کر لو. ساری عمر روزہ رکھنے کا ثواب. سبحان اللہ. آ جائیے پھر اس موضوع پر کہ جس پہ آج سب مومنین کے دل شاد ہیں، وہ ہے پہلی ذی الحج کا دن. اس جشن کی خوشی کو منانے کے لیے ایک اور مرتبہ مل کے صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پہلی ذی الحج کی خوشی جب قسیم جنت کا ازدواج خاتون جنت سے ہو رہا ہے، جب امیر المومنین کا ازدواج سیدہ کونین سے ہے، یا تعبیر بدل دوں کہ سورہ کوثر کا ازدواج سورۃ الحمد سے ہو رہا ہے. سورہ کوثر ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، سورۃ الحمد ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جب بحر امامت اور ولایت کی ملاقات ہے بنص قرآنی بحر عصمت و شرافت سے، مرج البحرین یلتقیان، یہ ملاقات کسی اور نے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروائی ہے. درمیان میں برزخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دونوں ایک دوسرے کے حق سے کبھی تجاوز کر ہی نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، کہ جب یہ بحر امامت اور ولایت بحر عصمت اور شرافت سے مل جائے تو اللہ نے ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان حسن اور حسین کی صورت میں دنیا کو عطا کیے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے خدا کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. سبحان اللہ. قربان ہو جائے انسان ان آیات کے. لہٰذا یہ حدیث بہت روشن ہو جاتی ہے. دیکھیں، ایک طرف ہے سیدہ کونین، دوسری طرف ہے امیر المومنین، ایک طرف ہے سورۃ الکوثر، ایک طرف ہے سورۃ الحمد، ایک طرف ہے خاتون جنت، ایک طرف ہے قسیم جنت. تو اس حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ لولا ان اللہ خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لها کف علی الارض. سبحان اللہ. آدم ومن دونہ، فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی امیر المومنین کو خلق نہ کرتا سیدہ کونین کے لیے تو سیدہ کا کوئی ہمسر ہی کہاں ہوتا تھا، کوئی کف ہی کہاں ہوتا. زمین پر کوئی ہوتا ہی نہیں نہ آسمان پر جو سیدہ کا ہم کف ہو سکے. آدم ومن دونہ کہہ کر انبیاء کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا انبیاء کے علاوہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. نہ انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود افضل کائنات ہیں، وہ تو بابا ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے، اور روحانی استاد ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب کو بھی شامل کر لیا گیا اس ایک جملے میں کہ سیدہ کا کوئی ہم کف ہوتا ہی نہ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود نہ ہوتے. سبحان اللہ. اب تفصیل بہت ہے، اس پہ بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. احادیث کی ایک ترتیب وار اس میں ایک فہرست ہے کہ کیسے ازدواج کے لیے پیغام بھجوایا گیا، کن کن نے پیغام بھجوایا، کیسے ان کے پیغاموں کو رد کیا گیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی. لیکن میں چند اس میں سرچ کروں گا آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی تھی. ان اللہ تعالیٰ اوحی الی جبرائیل. جب یہ طے ہو گیا کہ علی مرتضیٰ ہی سے ازدواج ہوگا بامر پروردگار، تو اللہ نے وحی کی جبرائیل پر کہ زوج نور من النور، کہ نور کا نور سے ازدواج کر دو. وکان الولی، اللہ اکبر. اب میں حدیث پڑھنے لگا. وکان الولی اللہ، جو سرپرست تھا اس نکاح کا وہ خود اللہ تھا. والخطیب جبرائیل، خطبہ دینے والے جبرائیل تھے. والمنادی میکائیل، ندا دینے والے میکائیل تھے. والداعی اسرافیل، دعوت دینے والے اسرافیل تھے. الناصر عزرائیل، ناصر نچھاور کرنے والے اسرائیل تھے. یہ کیا نچھاور کر رہے تھے؟ لما تزوج علی فاطمہ، جب علی مرتضیٰ کا سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ ازدواج ہوا، تو ناصر ثمار الجنہ علی الملائکہ، تو ملائکہ پر جنت کے پھل نچھاور کیے گئے تھے. یہ تو ایک حدیث ہے، ورنہ کیا کچھ نشاور کیا گیا. میں ہو سکے تو آگے پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. یہ ساری حدیث آپ کو بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں ترتیب بار مل جائیں گی. تو اللہ نے کہا اے جبرائیل، نور کا نور سے ازدواج ہے. ولی خود خدا ہے، سرپرست اس نکاح کا خود خدا ہے. خطیب جبرائیل ہے. سبحان اللہ. منادی میکائیل ہے.
دعوت دینے والے اسرافیل ہیں، نچھاور کرنے والے اسرائیل ہیں، والشہود ملائکۃ السماوات والارضین، گواہی دینے والے آسمان اور زمین کے فرشتے ہیں. انہوں نے کہا آسمانوں پر ہوا، 40 دن پہلے زمین پر جو ہوتا اس سے پہلے آسمانوں پر ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود خطبہ پڑھا بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 110 میں. 110 کا عدد بھی بڑا خوبصورت ہے، بہرحال کتاب کے حوالے سے فقط صفحہ نمبر ہے لیکن ایک لطیف استحسان ہے. الحمد ردائی، اللہ نے خطبہ پڑھا. وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ کتابوں میں. الحمد ردائی، اللہ نے کہا حمد میری چادر ہے. سبحان اللہ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے یا چاردہ معصومین جانتے ہیں کہ خدا جس کا جسم ہی نہیں ہے اس کی چادر کیا ہے. الحمد ردائی، تمام حمد وہ میری ردا ہے. والعظمت کبریائی، بتا رہی ہے کہ جو کچھ حمد ہے وہ سب کی سب اس بات کے لیے مستحق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اسے بیان کیا جائے. والعظمت کبریائی، اور میری کبریائی میری عظمت ہے. والخلق کلہم عبیدی و امائی، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب میرے بندے ہیں اور میری کنیزیں ہیں. زوجت فاطمہ، سبحان اللہ، خدا خود کہہ رہا ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو وکیل صیغے پڑھتے ہیں، انکحت یا زوجت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم، قبلت التزویج لموکلی علی المہر المعین المعلوم. یعنی میں اس زواج میں دیتا ہوں، زوجت موکلتی، اپنی موکلہ جو وہ لڑکی ہوتی ہیں انہیں اس زواج میں دے رہا ہوں آپ کے موکل کے وہ جو لڑکا ہے، علی المہر المعین المعلوم، ایک خاص معین شدہ مہر پر. پھر وہ کہتے ہیں قبلت التزویج لموکلی، اور میں اس زواج کو قبول کرتا ہوں اپنے موکل اس لڑکے کی طرف سے اسی خاص معین شدہ مہر پر. کسی خاکی خاتی انسان کا صیغہ پڑھنا کہاں، اس میں بھی اللہ کتنی برکتیں رکھتا ہے نکاح کے موقع پر. لیکن مجھے جملہ کہنے دیں کہ کسی خاکی خاتی غیر معصوم شخص کا خطبہ نکاح پڑھنا کہاں. اور رب العالمین جب سیدہ کے لے کے زوجت فاطمہ امتی من علی صفوتی، میں فاطمہ کا ازدواج کر رہا ہوں، میں نے تزویج کیا. یہاں وکیل کی بات نہیں ہے، یہاں خالق خود کا پڑھ رہا ہے. خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدہ کو تزویج میں دیا. امتی جو میری کنیز خاص ہے، من علی صفوتی، اس علی کے کہ جو میرا انتخاب خاص ہے. میں نے اپنی کنیز خاص کو تزویج کیا اپنے انتخاب خاص سے. اشہدوا ملائکتی، تو اے میرے ملائکہ گواہ رہنا اس ازدواج پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنا پڑھتا جائے انسان جھومتا جاتا ہے. پھر آگے امام نے فرمایا کہ وکانا بین تزویج امیر المومنین و فاطمہ فی السماء الی تزویجہما فی الارض 40 یوما. امام نے فرمایا کہ جو آسمانوں پر ازدواج ہوا اس میں اور پھر جو زمین پر ازدواج ہوا اس میں 40 دن کا فرق تھا. تو زوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علی من اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر رسول اللہ نے ازدواج کیا سیدہ کونین کا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. آگے لکھا ہے کہ ذی الحج کی پہلی تاریخ کو، اول یوم من ذی الحجہ، جو ذی الحج کی پہلی تاریخ تھی اس میں ازدواج کیا. یہ ذی الحج کی جو پہلی تاریخ کو ازدواج ہے یہ زمین پر ہے. اس سے 40 دن پہلے آسمانوں پر ہو چکا ہے. اور 40 دن آپ خود طے کر لیجیے گا کہ کون سی تاریخ کو ہوا. پھر جو مہر تھا بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 113، زمین و آسمان، زمین اور نہریں آسمانی مہر سیدہ قرار پایا. اور پھر حضور نے اشارہ فرمایا کہ فمن مشى علیہا مغضبا لها، کہ جو زمین پر چل رہا ہے سیدہ کا بغض رکھتے ہوئے، ولولدہا، یا سیدہ کی اولاد کا بغض رکھتے ہوئے، مشى علیہا حراما، وہ اس پر حرام چل رہا ہے. الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک کے لیے بھی اگر چلتا رہے زمین پر تو حرام چلتا رہے گا اگر بغض سیدہ دل میں ہے. اس لیے کہ بغض سیدہ پر زمین پر چلنے والا وہ مہر سیدہ میں غصب کرتے ہوئے ناجائز تصرف کر رہا ہے. یعنی غاصبین فقط وہ نہیں جنہوں نے فدق غصب کیا تھا، غاصب وہ بھی ہے جس نے مہر سیدہ کو اس طرح سے غصب کیا ہے کہ بغض سیدہ رکھ کر زمین پہ چل رہا ہے. ازدواج ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خطبہ پڑھا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے سیدہ کونین کی ایک بہت بڑی نیکی وہ یہ کہ حضور نے ایک نئے لباس کا اہتمام کیا تھا. باقی لباس ہوتے کہ جس پر پیون لگے ہوئے تھے، جوڑ لگے ہوئے تھے. ایک لباس نیا تھا. حجل عروسی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا شادی کی پہلی رات ایک فقیر آ گیا، اور جو میں نے روایت دیکھی اس میں یہاں تک بھی دیکھا کہ فقیر یہ صدا لگا رہا تھا کہ کوئی اپنا پرانا لباس ہی چاہے مجھے دے دو تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنی حاجت کو پورا کر سکوں. سبحان اللہ
سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نزہۃ المجالس میں یہ روایت موجود ہے. آگئے صفوری شافعی نے اسے لکھا ہے جلد نمبر 2 میں. فرماتے ہیں کہ سیدہ کونین بلند ہوئیں اور اپنا جو نیا لباس تھا وہ اس فقیر کے حوالے کیا. پرانا لباس مانگ رہا تھا, نیا لباس عطا کیا. گویا یہ تصور کرتے ہوئے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی تو خیر یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے جو گنجائش میں ہے اضافی وہ دے دو, لیکن نیکی کا کمال یہ ہے کہ وہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. تصور سے باہر ہے. یہ ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, شاید ہم کچھ بھی انفاق کر لیں لیکن یہ کر ہی نہ پائیں. اگر کسی کا دل بھی کر رہا ہو تو معاشرتی رسومات کی وجہ سے نہ کر پائے کہ شادی سے پہلے ہی اپنا نیا لباس وہ عطا کر دیں, فقیر کو عطا کر دیں. گھر میں کیا کوہرام ہو جائے گا سوچئے گا ذرا. سیدہ کونین نے یہ کر کے بتلایا کہ دیکھو میں کنیز خاص سے خدا ہوں, لیکن جتنے میرے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں انہیں کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو گنجائش میں ہے, جو اللہ نے اتنا اضافی رزق عطا کیا ہوا ہے, جو حق تھا کسی اور کا آیا ہمارے پاس ہے, اس میں تو دینے کی ہمت رکھو, اس میں تو دینے کے لیے دل بڑا کرو. اور پھر کہیں نہ کہیں زندگی میں یہ کام بھی ضرور کیجیے گا کہ وہ دے دیجیے جو آپ کو پسند ہے. میں کہتا ہوں زندگی میں وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہیے. ویسے تو ایک عام چیریٹی آپ کر رہے ہیں, جو واجب خمس وہ بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ سے, لیکن وقتاً فوقتاً یہ کام بھی کرتے جائیے کہ جو آپ کو کوئی شے بہت محبوب اور پسند ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دیں. اس سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے قریب ہوں گے, ان کے نور سے قصب فیض کریں گے. سبحان اللہ. سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا ازدواج, وہ بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ, کہ حضور نے وصیت کی تھی کہ اے علی لطافت کے ساتھ زندگی گزارنا فاطمہ زہرا کے ساتھ. لہٰذا مولا کائنات کہتے ہیں کہ خدا کی قسم سیدہ نے مجھے ایک بار بھی رنجیدہ نہیں کیا زندگی, بلکہ جب میں گھر آتا تھا اور چہرے سیدہ سلام اللہ علیہا پر نگاہ پڑتی تھی تو میری تمام تر مصائب اور مشکلات صرف سیدہ کونین کے نور اطہر کو دیکھ کر دور ہو جاتی تھی. یہ وہ بہترین آئیڈیل بانڈنگ ہے کہ جس کے لیے ہم سے کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے جوڑوں کو اس لیے خلق کیا کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. آج کل تو خیر یہ بھی معیار ہو گیا ہے کہ کم سے کم سکون برباد نہ کریں, تبھی کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا جا رہا ہے سلسلہ. لیکن آئیڈیلی یہ ہے کہ نہیں, سکون اور اطمینان میں اضافہ ہو, شوہر اور زوجہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے ہمدم ہو. اور خاص طور پر وہ مومنین جو مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسا کیس ہے یا خدا نخواستہ کوئی خود اس میں مبتلا ہے, ڈومیسٹک وائلنس جس کی مثالیں آج بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کبھی وربل ابیوز بہت زیادہ ہے, کبھی ڈومیسٹک وائلنس سے ہاتھ اٹھانا ہے. میں ایک آپ کے سامنے مثال دے دوں, سیدہ کونین پر کچھ ملعونوں نے ہاتھ اٹھایا تھا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی. خاتون پر ہاتھ اٹھانے والے وہ ذرا سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو ملا کس سے رہے, کس نے یہ کام کیا تھا تاریخ میں. سیدہ کونین پر ان ملعونوں نے ہاتھ اٹھایا اور بعد میں سیدہ کی بیٹی پر کربلا سے کوفہ کے بازاروں میں اور کوفہ سے شام کے درباروں میں ان ملعونوں نے تازیانے مارے. خاتون پر ہاتھ اٹھانے والے, اور بالخصوص اگر وہ زوجہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے آپ کو, اگر اختلاف بھی ہے تو اختلاف کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. ہاتھ اٹھانے کی تو کسی صورت میں شریعت میں اجازت نہیں, اور وائلنس بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہو جائے تو عزیزان گرامی ذرا سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو کس سے ملا رہے ہیں تاریخ میں, جو غاصبین مدینہ تھے ان سے, اور پھر جو غاصبین کوفہ اور شام تھے ان سے. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک محترمہ نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ سڈنی جب تشریف لائے تھے, ہم مجلس میں ایک انگلش مجلس ہو چکی تھی, اس کے بعد نماز مغربین تھی, پھر اردو مجلس ہونا تھی, تو ہم نے ایک مجلس سن لی تھی. ہم نے سوچا کہ ہم ایک اور امام بارکہ چلے جائیں گے, لیکن چونکہ آپ وہاں خطاب کر رہے تھے تو ہم رک گئے نماز کے بعد. اور ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی ایسی تھی کہ جس میں ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو تھا. اچھا, مجھے اس کی کوئی خبر نہیں, ہم تو آئے ہیں مجلس پڑھ کے, اور ایام فاطمیہ تھے تو ہم نے بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا موضوع منتخب کیا تھا. ظاہر ہے ان کے مصائب بیان ہو رہے تھے, تو ان مصائب میں ہم نے جملہ کہا تھا کہ اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھانے والے ذرا سوچیں کہ وہ اپنے کیریکٹر کو کس شخص کے ساتھ, کس غاصب, کس نیچ شخص کے ساتھ تاریخ میں ملا رہے ہیں. ہم نے جملہ کہہ دیا تو پھر ایک محترمہ نے ہمیں بتلایا کہ مولانا صاحب کم سے کم وہ ایک فیملی کو ایسے جانتی ہیں کہ ہم تو یہ حیران ہو گئے کہ جو مسئلہ تھا کچھ لوگوں کے گھروں میں بالکل آپ ویسے ہی بات کر رہے تھے, اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے نام سیدہ کونین سلام اللہ علیہا پر یہ کام کرنا چھوڑ دیا. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں, ہدایت دل میں تو بی بی ہی ڈالتی ہے, ہمارا کام تو فقط کہہ دینا ہے. میری تو کوئی اپنی حیثیت نہیں, ہم تو کیا بس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ پڑھ لیے اور آپ کے سامنے سنا دیے.
گفتگو کرنا میرا کام ہے، ہدایت بانٹنا میرا کام نہیں ہے. ہدایت شاہ نجف سے عطا ہوتی ہے. ہدایت خاتون جنت جیسے اذن عطا کرتی ہیں اس تک ہدایت پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ انہی کا کام ہوتا ہے کہ منبر پر کس موقع پر کون سا ایسا جملہ وہ جاری کروا دیں کہ اللہ کرے کہ زندگیاں بدل جائیں. اس لیے میں نے ایسے تکرار کیا اس جملے کو، خاص طور پر اس جشن کے موقع پر، کہ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں. وہ جو سادہ ازدواج ہے اس پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بار بار، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے. وہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے. جس طرح سے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اصل سیدہ کونین کے ازدواج میں تو جہیز امیر المومنین نے جو مہر کی رقم دی اسی سے جہیز تیار ہوا ہے. اگر اس فارمولا پر عمل کر لیا جائے تو لڑکی کا باپ پریشان نہیں ہوگا، پھر لڑکے کا باپ پریشان ہوگا زیادہ اصولاً، کہ میرا لڑکا کچھ کرتا ہو تو وہ جو مہر ہے اس مہر سے جہیز تیار ہو. سبحان اللہ. اور روایات میں ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آپ اپنی زرہ بیچ دیجیے، اس لیے کہ رسول بھی جانتے تھے کہ علی بن ابی طالب زرہ سے بے نیاز ہیں. وہ ذوالفقار حیدری، علی نے کبھی کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں، علی کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں، لہذا زرہ کی ضرورت ہی نہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. کہا زرہ بیچ دیجیے آپ. اور وہ زرہ کتنے کی بکی اس کی بھی تفصیل موجود ہے. اس سے کیا کیا چیزیں کتنے درہم میں خریدی گئی، مثلا 7 درہم کا ایک لباس خریدا گیا، 4 درہم کی ایک اور شے خریدی گئی. اس طرح سے یہ الگ الگ ایک رخت خواب تھا وہ لیا گیا. زیادہ تر جو برتن تھے وہ مٹی کے تھے. حضور نے جب یہ چیزیں جمع ہو گئیں، تقریباً جو عدد بنتا ہے وہ 12 کا بنتا ہے. اس میں سے بھی اگر آپ ہر چیز کو اپنے اپنے سیپریٹ الگ کر لیجئے تو 17 چیزیں بن جاتی ہیں، کہ جو جہیز میں تھی بالکل مختصر بنیادی چیزیں. یعنی برتن ہے، نیچے بچھانے کے لیے ایک چادر ہے، اور ایک چادر وہ 4 درہم کی جو تھی وہ چادر جو سر کے لیے لی گئی، ایک لباس لیا گیا. بس یہ مہر تھا، یہ جہیز تھا. ہم سے نہ اس سادگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہ ہی ایکسپیکٹیشن ہے. بس اتنا نہ کیجیے کہ نمود و نمائش ایسی ہو جائے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑنے لگے. یہ نہ کیجیے. اوپر سے پھر خود نمائی ایسی، پھر باتیں ایسی بڑی بڑی، اور پھر توہین آمیز کلمات طنز کرتے ہوئے جو یہ کام نہ کر سکے اس کے لیے. اس میں دونوں طرف سے لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی اپنے اپنے طور پر قصوروار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات میں لڑکے والے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری فلاں پھپھی ساس کی جو فلاں پڑوسن کی جو دوست ہے اس کو پیرامری میں جو ہے نا وہ چادر نہیں ملی، یا اس کو پیرامری میں جو ہے نا وہ آپ نے 3rd کلاس کرتا شلوار کا پیس دے دیا. ایک مثال دے رہا ہوں فقط. لوگ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہاں سے یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ہمارے گھروں میں جھانک کے جا رہے ہیں. تو جناب ہمیں بھی فون آتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. مومن آسان بنائے شادی کو، خدا کے لیے آسان بنائے. جو کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ انویسٹ ان یور ویڈنگس، انویسٹ ان یور میرج. اپنی شادی کی تقریب پہ لاکھوں نہ خرچ کرو، خود اپنی شادی، اپنی فیملی یعنی اپنی نسل، اپنے خاندان، اس پہ انویسٹ کرو، وقت کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی، اپنی طاقت ایموشنز کے اعتبار سے بھی. تو یہ بھی ایک بہت اہم میسج ہے. ساتھ ہی مولا کائنات نے کتاب الکافی جلد نمبر 5 ایک رسالہ ہے مولا کائنات کا، مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، جس میں مولا امیر المومنین حسن مجتبی سے کہہ رہے ہیں، تو در حقیقت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاتون پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو جو اس کی نفس، اس کی روح سے تجاوز کر جائے. یہ تعبیر ہے، ما یجاوز نفسہ، اتنا بوجھ نہ ڈالو اس کے اوپر. ویسے بھی شرعن خاتون پر گھر کا کام کاج واجب نہیں ہے، لیکن اسے سنت کا ضرور کہا گیا، اور سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بلکہ یعنی بی بی اپنے گھر میں اس طرح سے کام کیا کرتی تھی. واقعا اس کی تفصیل بھی کبھی کسی اور واقعے پہ پیش کروں گا، کہ یہاں تک روایات میں ملا کہ چھالے ہو گئے ہاتھوں پر اور خون جاری ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. میں مثالیں اس لیے نہیں پیش کرتا کہ ہم اس سارے پروسیس سے گزرے، میں مثالیں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ وہ نور الانوار تھے، انہوں نے وہ مثالیں ہمارے سامنے رکھ کے بتلایا کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا کیسے ہوتا ہے. تو خواتین اس کو بہانہ نہ بنائیں کہ جناب میں تو بستر پہ بیٹھی رہوں گی، مجھے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا. وہ جو حل اس کا بتا دیتا ہوں میں. جو ایک معظمہ تھی، وہ ظاہر بڑی شریعت کو جاننے والی، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی عالمہ یا ذاکرہ ہوتی ہیں، انہیں چونکہ زیادہ مسائل پتہ ہوتے ہیں، تو وہ مدرسے کی طالبہ تھیں
اور ان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے تو آگے پہلے کہہ دیا کہ شرعن مجھ پہ تو کچھ واجب نہیں ہے سوائے 2 واجبات کے. ایک شوہر کے لیے جو جسمانی لذت ہے اسے پورا کرنا بیوی پر واجب ہے, اور گھر سے باہر جاتے ہوئے اجازت ہونی چاہیے شوہر کی, اس کے علاوہ تو مجھ پہ کوئی واجب نہیں ہے. تو اب گھر کا نظام ہی سارا آؤٹ ہو گیا. اب نہ گھر میں کھانا بن رہا ہے, نہ گھر کی صفائی ہو رہی ہے, نہ کوئی اور اہتمام ہو رہا ہے. تو وہ صاحب جو تھے وہ مولانا صاحب کے پاس گئے, جو وہاں کے ریزیڈنٹ عالم ہوں گے کوئی نہ کوئی, ان کے پاس گئے اور انہوں نے آ کر کہا, یہ مثال آپ ہم پہ رکھ کے نہ لے لیجیے گا اس لیے کہ آگے خطرناک بات آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. وہ چونکہ عالمہ ہیں, وہ ذاکرہ ہیں, وہ سمجھ رہی ہیں ساری باتوں کا, میرے پاس تو شریعت کا کوئی جواب ہی نہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے, ان کو جا کے کہہ دیجیے کہ شریعت نے ٹھیک ہے آپ پہ واجب نہیں کیا, شریعت نے مجھے بھی حق دیا کہ میں 4 شادیاں تو کم سے کم کر سکتا ہوں, تو لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسری شادی کروں. انہوں نے کہا کہ ارے آپ تو مائنڈ ہی کر گئے فوراً ہی, اور آپ نے تو دل پر ہی لے لیا, میں تو مذاق کر رہی تھی, میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی, میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, کیسی بات کر دی آپ نے. تو یہ پوسٹ جب تھی اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہر بات گوگل پہ نہیں ملتی, کبھی کبھی مولانا کے پاس بھی جا کے بیٹھ جایا کرو. سارے مسئلوں کے حل گوگل پہ نہیں ملتے, یوٹیوب پہ نہیں ملتے. کبھی کبھی علماء کے صحبت میں بیٹھ جائے کیجیے تو اچھا حل بتا دیں گے وہ, جس سے گھر نبھ جائے. تو مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو خاتون پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو, اور ہم نے کہا کہ یہ درحقیقت ہم سے یہ مخاطب ہے مولا کائنات کہ جو حد سے تجاوز کر جائے. صبح سے لے کر بعض خواتین ہوتی رات تک, اتنا زیادہ ان پر گھر کا بوجھ ہوتا ہے. پھر آگے مولانا نے فرمایا کہ فإن ذلك أنعم لحالها, اگر تم نے ایسا کیا تو یہ اس کی حالت کے لیے بھی بہتر ہے, وأرخى لبالها, اس کی فکر بھی فریش رہے گی, یہی ترجمہ ہے تقریباً اس کا, وأدوم لجمالها, اس کی خوبصورتی بھی دائمی رہے گی. پھر کہا فإن المرأة ریحانۃ, ایک خاتون جو زوجہ ہیں وہ تو ریحانۃ, وہ تو ایک پھول کی طرح ہے, ولیست بقہرمانہ, وہ اس سے اللہ نے کوئی قہرمانی والی کام نہیں لیے, یعنی وہ کہ بھائی وہ میدان جنگ میں جائے, سختی دکھائے, مشکلات کو نہیں, اللہ نے اسے ایک پھول کی طرح بنایا. سبحان اللہ. امید ہے کہ یہ گفتگو مؤثر رہی ہوگی, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت سیدہ کونین اور سیرت مولا کائنات سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک سوال کیا گیا کہ بوجھ کی ایکسپلینیشن کیا ہے, تو دیکھیں اب ساری باتیں تو ایک گفتگو میں بیان نہیں ہو سکتی, یہاں پر ایک عادی بات ہو رہی ہے, ایک عام حالات میں. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کچھ بوجھ پڑ بھی جائے, اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں 2-4 دن بڑے ریلیکسیشن میں گزر جائیں. گھر کو اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے میدان جنگ کا, جہاں پر کوئی کشتی لڑی جا رہی ہے کہ میرا حق یہ ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس کیا تو ایسا, وہ کر دیا تو ایسا. اس سے کبھی گھر نہیں چل سکتا. گھر میں گیو اینڈ ٹیک ہے, اور برداشت ہے, تحمل ہے, اور زیادہ برداشت اور تحمل ہمارے خیال میں شوہر کو اس کی ابتدا کرنی چاہیے, اس کے گھر والوں کو, اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے آپ کے گھر تشریف لائیں, انہیں ذرا عادت بنانے میں وقت لگے گا. جب تک گھر پہ نہیں آئی ہوتی تو بہت سے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ آئی ہو تو پھر اگلے دن سے پینترا بدل جاتا ہے. تو تھوڑا تحمل ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر اس کے گھر والوں کو اس لیے زیادہ دکھانا چاہیے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں خود, مجھے اس وقت کہنا یہ زیادہ زیب دیتا ہے کہ جب میں خود اپنے بچوں کے معاملات میں اس کا خیال رکھ سکوں, جو کہ انشاءاللہ موقع آئے گا جب بعد میں. تو کہہ لینا اور پڑھ لینا اور سن لینا یہ آسان منزل ہوتی ہے, اس پر عمل کرنا ذرا سخت ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم نے جو بزرگ علماء سے سیکھا ہے اور جو احادیث میں حاصل کیا ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے. سکون یہ لفظ قرآنی ہے, یسکن الیہ, اس لیے اللہ نے زوجہ کو خلق کیا ہے تاکہ وہ سکون عطا کرے. وجعل بینہم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے, جس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. یہ سورہ روم کی آیت ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ بیٹے بیٹیاں کہ جو موجود ہے اس وقت گھروں میں رشتوں کی تلاش میں مناسب ہم کف انہیں عطا فرما دے, جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہترین ہو عطا فرما دے. ایک بہت خوبصورت حدیث امام حسن علیہ السلام کی, فرمایا کہ دیکھو جب اپنی اولاد کے لیے ازدواج کرنے لگو تو بیٹی کے لیے خاص طور پر بظاہری حدیث موجود ہے, ہو سکتا ہے دونوں طرف سے بھی ہو, کہ یہ دیکھو کہ با ایمان شخص پہلے اسے تلاش کرو, باقی جو ہم کف ہونے کے اعتبار سے ریکوائرمنٹ سے وہ بھی دیکھیے آپ, اس میں بھی اگر بہت زیادہ اونچ نیچ ہو تو معاملات آگے اچھے نہیں بڑھ پاتے. لیکن سب سے اہم پرائرٹی یہ دیجیے کہ دین صحیح ہے اس کا یا نہیں, با ایمان ہے یا نہیں. کیوں؟ امام حسن علیہ السلام نے وجہ بیان کی, کہ دیکھو اگر ان کا آپس میں کمبینیشن اچھا ہو گیا, میں حدیث نقل بالمعنی کر رہا ہوں, تو زندگی دنیا ہی میں جنت ہے. با ایمان لڑکا بھی, انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی, جو ازدواجی زندگی ہوگی اس سے بہتر تو پھر کوئی نعمت ہے نہیں.
اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ اگر یہ نہیں نبھا سکے تب بھی چونکہ وہ با ایمان ہے لہذا تمہاری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ ایمان والا ہے نا. تو اگر کسی دیندار متدین شخص سے, اور متدین کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ جو مصلی پر نماز پڑھتا ہے باقی اسے دنیا کو کوئی ہوش نہیں اور حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں ہے, نا دین یعنی کمپلیٹ دیندار جو ہے جتنا ممکن ہو سکے وہ تلاش کیجیے. اس لیے کہ اگر آگے انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہو سکی تو امام نے حدیث میں آگے شاید فرمایا ہے کہ وہ کم سے کم ظلم نہیں کرے گا, اس لیے کہ دیندار ہے اسے خوف خدا ہوگا. اور اگر کوئی یہ مثال دے کہ مطلب ہم نے تو بہت سے دیندار ایسے دیکھے ہیں بظاہر کہ جو اتنا ظلم کرنے والے ہیں, تو میرے عزیز پھر وہ دیندار نہیں ہے, اس نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. وہ دین کی نقاب کبھی کھنچ جائے گی تو پھر اللہ ستار العیوب ہے, ورنہ پھر جب خدا نے ایکسپوز کرنا ہوا تو پھر وہ کر دے گا. یہ دینداری تھوڑی ہے پھر. تو اگر دیندار کا انتخاب کیا ہے تو انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہے گی. اگر نہیں بھی رہی کسی بھی وجہ سے کم ظلم نہیں ہوگا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. کریمہ کا لفظ استعمال کیا اپنی بیٹیوں کے لیے, کہ کریمہ کا ہاتھ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ, قرآن میں جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی تھی کسی بیٹی کی تو انہیں بہت برا لگتا تھا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, ان کے چہرے پر اتنا غصہ آ جاتا تھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. لیکن کتنا خوبصورت ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم, جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی. یعنی قرآن نے کہا کہ جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ تمہارے بیٹی ہوئی, نہیں, بیٹی ہونا ہی خود خوشخبری ہے اور کریمہ ہے وہ. مولا نے تاکید کی ہے کہ یہ دیکھو کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. یہ کریمہ جانتے کس کا لقب ہے؟ کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا لقب ہے. اہل بیت کی کریمہ بی بی معصومہ قم ہے, آپ کے اپنے گھر کی کریمہ آپ کی بیٹی ہے. اور انشاءاللہ جب بہو بھی آئیں تو اسے بھی کریمہ بنا کر ہی رکھیں انشاءاللہ سے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرمائے. کئی مومنین اس وقت ہمارے ذہن میں ہیں کہ جو اس دعا کے حوالے سے متمنی ہیں. ہم بھی سوچ رہے ہیں آپ بھی اپنے عزیز رشتہ داروں میں سے مومنین میں سے کوئی ایسے مومنین ہیں کہ جو صاحب اولاد نہیں ہیں, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا واسطہ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھی دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور اے پروردگار اس جشن کی عیدی ہمیں عطا فرما کہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور آپ کا بھی شکریہ, چونکہ یہ ظاہر ہے کہ پروگرام لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو ہم مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کمنٹس ہم پورے طور پر تو نہیں دیکھ پاتے, لیکن تھوڑے بہت اب آخر میں میری نظروں سے گزر رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو. انشاءاللہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے مخصوص وقت پر, مقررہ وقت پر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ظاہر زیارت وارثہ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے, اور اس سے پہلے ایک اور مرتبہ مولا کو, آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ جشن تھا, مولا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اگر آپ میرے ساتھ دعائے فرج امام زمان علیہ السلام پڑھ سکیں, یعنی الہی عظم البلا والی دعا. بہت عرصہ ہو گیا ہم نے اس کو لائیو ٹرانسمیشن میں نہیں پڑھا, تو آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو امام زمان علیہ السلام نے قیدی کو تعلیم فرمائی تھی. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ بیوی اور شوہر کی بات ہو رہی ہے تو شوہر قیدی ہوتا ہے بیوی کے ہاتھوں, اس لیے مولانا صاحب یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ اس قید سے رہائیت ہو. نہ وہ قید تو اچھی ہے انشاءاللہ, لیکن ہم جو اپنے گناہوں کی قید میں ہیں, اپنے نفس پرستی کی قید میں, اس سے رہائی نصیب ہو. یہ میں تھوڑی سی مزاح اس لیے کر رہا ہوں کہ جشن کا موقع ہے تو اچھا ہے مزاح ہو جائے. ادخال السرور فی قلوب المؤمنین بھی عبادت ہے, مومنین کے دلوں میں خوشی داخل کرنا یہ حدیث میں عبادت ہے. تو الہی عظم البلا والی دعا ہمارے ساتھ پڑھیں, اختتام پھر زیارت وارثہ پر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم
ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ جن مرحومین کے نام کمنٹس میں انہیں بالخصوص شامل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے تمام شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وجہ زیارت وارثہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم نجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه.
السلام عليكم يا أصفياء الله وأمداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طيبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرك الجحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة إمام رضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض توس الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.